السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی معلومات کے سلسلہ نمبر 21 کو لے کر میں ندیم ماہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اب سے تقریباً 1400 سال پہلے ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا تھا، اور بلکہ اس میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے اس آیت سے کہ آئندہ دور میں یا آئندہ وقت میں جہاز، راکٹ، خلائی شٹل جیسی چیزیں پیدا ہوں گی یا بنائی جائیں گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اشارہ کس سورہ میں ہے اور کس آیت میں ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم سواری کر سکو اور تمہارے لیے یہ رونق بنے، یعنی تمہارے لیے زینت بنے۔ اور پھر آگے جو آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو یخلقو کے دو معنی ہوں گے، ایک تو پیدا کرتا ہے، اس میں دو، چونکہ یخلقو مضارع کہتے ہیں اس کو، اگر ہم عربی گرامر کی بات کریں تو اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک تو پریزنٹ، ایک فیوچر، ایک حال اور ایک مستقبل۔ تو یخلقو پیدا کرتا ہے وہ چیزیں جس کا تمہیں علم نہیں، یا پیدا کرے گا وہ چیزیں جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا ذکر کیا کہ اونٹ، خچر اور گدھے تم استعمال کرتے ہو سواری کے لیے، اور ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ کے جس کا تم علم بھی نہیں رکھتے ہو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 8 سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کا اشارہ دیا کہ آگے چل کر اس قسم کی سائنسی تحقیقات آئیں گی سواری کے لیے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قل، لفظ قل کے معنی عربی میں آتے ہیں کہیے، قل یا ایھا الکافرون، کہ آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر قرآن مجید نے مخاطب کیا قل کہہ کر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قل کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آیا؟ 332 مرتبہ، 332 ٹائمز لفظ قل قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر قرآن میں ہیں؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن میں 6 صورتیں ہیں جن کو انبیاء کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، یا جن کا نام انبیاء کے نام پر رکھا گیا ہے۔ وہ کون کون سی سورہ ہیں؟ سورہ یوسف، ہود، یونس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ 6 صورتیں ہیں، 6 انبیاء کے نام پر ان 6 سورتوں کا نام رکھا گیا، یوسف، ہود، یونس، محمد، نوح، ابراہیم، یہ 6 صورتیں۔ آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ رحمان زینت القرآن کہا جاتا ہے، اور اگر آپ رائمز کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت کے اندر جو ایک غنائیت ہے یا ایک جو اس کے اندر ترنم ہے، وہ اس ترنم کا ثانی اس زمین پر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ نقل کیا ہے جو بار بار ایک آیت آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بار اس سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت آئی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اس آیت کو 31 مرتبہ نقل کیا ہے اور 31 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک معلومات اور دیں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر قصے ہیں، بہت سارے انبیاء کے قصے ہیں، پرانی امتوں کے قصے ہیں۔ تو سب سے بہترین قصہ کون سا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ خود اللہ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، کہ ہم تمہارے اوپر سب سے بہترین قصہ بیان کریں گے۔ تو احسن القصص سورہ یوسف، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید نے سب سے بہترین قصہ اور بہترین اسٹوری قرار دیا ہے۔ قرآنی معلومات کے سلسلے میں آج ندیم ماہر کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ العزیز پھر کچھ نئی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بنیے، دعاؤں میں یاد رکھیے رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، 5 اور 6 روزے باقی رہ گئے ہیں، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ کل انشاءاللہ قرآن معلومات کے سلسلے کو لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، خدا حافظ۔